اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین ذی وقار، فہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کے الفاظ میں، کلمات میں، آیات بینات میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان اس کتاب کو سمجھیں اور اس کتاب کو سمجھ کر اس کی قرأت کریں اور پھر جو کچھ اس کے اندر کہا گیا اس کے مطابق اپنے معاملات بروئے کار لائیں۔ اگر صرف یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی کہ اس کو اچھی طرح سے صرف پڑھنا ہے اور پڑھنے ہی پر اس کو اکتفا اس کا کرنا ہے، تو پھر یہ جو قرآن کریم میں جا بجا ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے، تدبر تفکر کے حوالے سے قرآن میں جو جا بجا نصیحتیں اللہ جل وعلا نے اپنے بندوں کے لیے ذکر کی ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان سے کما حقہ فائدہ اٹھانا ہے، ان سے مستفید ہونا ہے، تو لا محالہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی نشستوں میں ہم قرآن کریم کی آیات بینات کے حوالے سے اس پر بہت کچھ اپنی بساط کے اعتبار سے پڑھ چکے ہیں، ورنہ اگر ہم اس کو تفصیلاً پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ساری زندگی بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، ناکافی ہے۔ اپنی بساط کے اعتبار سے ہم نے چند نشستیں جو ہیں اس میں قرآن کے حوالے سے قرآنی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم چند ایک احادیث طیبہ اس حوالے سے پڑھیں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تعلیم قرآن کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کو جاننے کے حوالے سے، پھر مجھے تو اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ماں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں کبھی بہلاتی ہے، کبھی ان کو کسی اور طرف لگاتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کھانا کھا لیں۔ اگر کبھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہو کہ جب بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کبھی نوالے کو کار آ گئی، جہاز آ گیا، اس طرح کا بچہ بن کے، تاکہ کسی طرح سے اس کا پیٹ بھر جائے، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ اگر ہم غور سے، گہرائی سے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ماں کی طرح کہ کسی طرح سے یہ قرآن پڑھ لیں، کسی طرح سے یہ قرآن پڑھ لیں، کسی طرح سے یہ اس کتاب کو سمجھ لیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا تھوڑے عرصے کے بعد، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کثیر تعداد میں قرآن کریم کے حوالے سے فضائل بھی بیان کیے، نصیحتیں بھی ذکر کیں، احکام بھی دیے۔ ورنہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ عربی زبان میں عبد کا دو طرح سے معنی کیا جاتا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں اگر کچھ بھی ثواب کا نہ بھی کہا جائے، نہ بھی کسی فضیلت کا ذکر کیا جائے، ہمیں حکم دے دیا جائے، تو عبد ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔ لیکن کیسی کمال عنایت و رحمت ہے کہ مالک ہونے کے باوجود حکم اس اعتبار سے دیا جا رہا ہے کہ بندوں کو بھی سرور آئے، انہیں فائدہ بھی ہو، اور پھر وہ اس کام کو پہلے سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ بروئے کار اس کام میں اپنی صلاحیتوں کو لا سکے۔ جا بجا احادیث
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم، یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ بعض جملے ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، سطحی طور پہ اس جملے سے، جس طرح آپ کبھی پیدل بازار میں جائیں تو آپ کو آس پاس دکانوں پر بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، برخلاف اس کے کہ آپ گاڑی پر بیٹھ کر گزر جائیں تو آپ کو کچھ بھی توجہ نہیں ہوگی کہ دائیں بائیں کیا کچھ یہاں پر بازار میں موجود ہے ہماری سہولت کے لیے۔ تو ہم بھی قرآن سے سرسری طور نظر ڈالتے ہوئے کہ لفظوں کو بس پڑھا جائے، ہماری اکثریت لفظوں کی بھی آشنا نہیں ہے، لفظوں کی بھی چاشنی اور لذت نہیں لے سکتی۔ ورنہ اگر ہمیں لذت، اگر قرآن کریم کے لفظوں سے آشنائی ہو جائے تو ہم اس ایک جملے کے کبھی بھی اس کے اثر سے ہی باہر نہ نکلے، بار بار اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی زبان سے صرف وہی جملہ پڑھیں، آگے تو ہم جا ہی نہ سکیں، اتنی اس میں چاشنی ہے۔ لیکن ہم چونکہ چاشنی سے محروم ہیں، اجمی لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی، فرمایا تم میں سب سے بہتر، اب یہ تم میں سے مراد ساری امت کو آپ شامل کر لیں، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے تعلم القرآن، جو پہلے قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، پھر اسے سکھاتا ہے، سب سے بہتر۔ اور بخاری ہی کی روایت میں الفاظ ہیں ان افضل، تم میں افضل۔ اب دو باتیں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سند مل گئی اس بات کی کہ تم میں بہتر کون ہے اور تم میں سب سے افضل کون ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سیکھ کر پھر قرآن کو سکھاتا ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اور خیرکم کا درجہ دیا، تاج پہنایا سب سے افضل کا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے معاملات دنیاوی ہیں، ہمارے رسم و رواج دنیاوی حیثیتوں اور اسٹیٹس کو دیکھ کے ہم سارے معاملات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ گاڑی سے اتر کر آئے تو ہم اس کی اور طرح سے عزت افزائی کریں گے، ہم اگر کسی کو پیدل چلتا ہوا یا سائیکل سے اترتا ہوا دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کوئی نہیں، معمولی سا آدمی ہے۔ لیکن بارگاہ رب العزت میں یہ معیار، یہ پیمانے نہیں ہیں، وہاں معیار اور پیمانے بالکل جدا جدا ہیں، اور وہاں کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے پھر قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ متفق علیہ روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث کو جو ہم نے پہلے پڑھی اس کو اس کے ساتھ ملائیے، بہتر اور افضل جس نے قرآن سیکھا۔ اب جس نے قرآن سیکھا وہ قرآن کا ماہر ہوگا، اس کو قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی پریشانی مشقت نہیں ہوگی، وہ فلو میں، بہاؤ میں بہتا چلا جائے گا، روانی سے الفاظ کو پڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کل قیامت میں اعزازی طور پہ فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب افضل کا آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا کہ خیرکم، اور افضل کا معنی کیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر اور تم میں سب سے افضل، اس لیے کہ دنیا میں تو جیسے تیسے، اچھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ بھی ہمارے کسی دوست کے یہاں کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے، تو موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں یار تھوڑی سی ایک سیلفی مجھے بھی لینے دے، مجھے بھی بلا لے، تھوڑا سا میرا تعارف ہو جائے، ہے نا ایسا؟ اور پھر ہم وہ دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم دوستوں پر اپنا روب دبدبہ، علمی جاہ قائم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں سے بھی تعلق ہے، ہمارا فلاں سے بھی تعلق ہے۔ پہلے وقتوں میں کارڈ چلا کرتے تھے، میرے پاس فلاں کا کارڈ ہے۔ اب جو ہے وہ تصویروں کا، سیلفیز کا دور ہے، تو اب ہم فوراً اس کو دکھاتے ہیں، پھر اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے کہ اپنی عزت افزائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس خیر
اور اس افضل شخص کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور معززین فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، اور پھر محروم تو کسی کو بھی نہیں رکھا، فرمایا جو اٹکتا ہو، محنت کرنی پڑتی ہو اسے۔ اب مراد یہ ہے کہ جس کو نہیں آتا یہ نہیں ہے کہ وہ گزر جائے، وہ اس کو دیکھنے کی رک کر، قاف ہے، را ہے، صاد ہے، موٹے حروف ہیں، باریک حروف ہیں، شمسی حروف ہیں، قمری حروف ہیں، حروف قلقلہ ہے، حروف یرملون ہے، حروف حلقی ہیں کہ حلق سے نکلیں گے۔ پھر اس میں بھی 3 حصے ہیں کہ حلق کے اوپری حصے سے کون سا حرف نکل رہا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے کون سا حرف نکل رہا ہے، حلق کے آخری حصے سے کون سا حرف نکل رہا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں شاید قرآن کریم کی پریکٹس کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے شاید عجیب سا محسوس ہو، لیکن کبھی آپ چلے جائیں، یہ جتنے بھی کوچنگ سینٹر، لینگویج سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان سب میں وہ مخصوص طور پہ کمپیوٹر کے آگے بٹھا کے گھنٹوں مشق کرواتے کہ آپ نے اس لب و لہجے سے اس لفظ کو ادا کرنا، اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی، اور وہ کوشش کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پڑھنے میں کوشش کرتا ہے کہ ہا صحیح نکل جائے، قاف صحیح نکل جائے، اس کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس کے لیے 1 نہیں 2 اجر ہے، دوہرا اجر ہے اس کو۔ یعنی وہاں تو کسی بھی کام کا یہ معاملہ نہیں۔ دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوا ہم کام پر گئے ہوں اور بیمار ہوں، اور ہم نے بیماری کی صورت میں بھی کام پورا کیا ہو تو ہمارے مالک نے خوش ہو کے ہمیں اجر زیادہ دے دیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ کہیں دنیاوی اداروں میں ایسا ہوتا ہے۔ چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کام پر جا رہے ہیں، آپ مشقت اٹھا کے جا رہے ہیں یا آپ سہولت سے جا رہے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے جا رہے ہیں، مالک کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو صرف آپ کی اجرت سے لینا دینا، اس میں بھی وہ کوشش کرتا ہے اللہ کرے اس میں سے کٹوتی ہو ہی جائے۔ لیکن رب تعالی ایسا کریم، ایسا جواد، ہر بات پہ دوہرا اجر، ہر بات پہ دوہرا اجر۔ ذرا سی آپ کے ساتھ معاملہ آ جائے اس پہ بھی اجر، آپ وضو کرتے ہیں سردی میں ٹھنڈے پانی سے، اس پہ بھی اجر، آپ قدم اٹھاتے ہیں ہر قدم پہ اجر، ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ درجہ بلند، نماز کا ثواب الگ، آنے کا ثواب الگ۔ پھر اس کے بعد کتنی بڑی بشارت کہ جتنی دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہے آپ نماز ہی میں ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب ہے، عطائیں ہی عطائیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بخششیں ہی بخششیں۔ ہمیں اسے دوہرا اجر، کیوں؟ اس نے مشقت کی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، محنت کی ہے، اس لیے اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان نہیں تھا، اس نے مشقت کی، اس لیے اللہ نے اسے دوہرا اجر دے دیا۔ یہ ہے رب کی عطا، یہ ہے رب کی نوازشیں۔ پھر ایک روایت ہے متفق علیہ، مسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسند احمد میں بھی ہے۔ میں مسند احمد کی روایت آپ کو سناتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں مثال دے دے کے سمجھائی ہیں، اور مثال دے کے سمجھایا جائے تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ نے مثال کیا دی؟ فرمایا 4 طرح کے آدمی، میں حدیث کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اب 4 طرح کے آدمی، پہلا وہ شخص ہے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کرتا۔ اب جب وہ تلاوت کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ سنیں گے، وہ تلاوت کرے گا تو ظاہر ہے سکھانے کے لیے کرے گا، دوسروں کو اس کا علم ہو جائے اس کے لیے کرے گا۔
اور ایک وہ مومن ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اب ان دونوں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسی حسین دی، فرمایا یہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کی مثال جو ہے ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس پھل کا ذائقہ بھی ہے، جس پھل کا ذائقہ بھی ہے اور اس پھل کی خوشبو بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کو مزید سمجھنا ہو تو بعض پھل ہوتے ہیں جب ہم ان کو فریج میں رکھتے ہیں تو پورے فریج میں اس کی خوشبو جمع ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس کے اندر ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ ذائقہ تو صرف کھانے والے کو آئے گا، خوشبو ہر راہی کو، ہر اس کے دائرے میں آنے والے کو، ہر ایک کو خوشبو لذت دے گی کہ نہیں دے گی؟ بتائیے، خوشبو سے انسان کو لذت ملتی کہ نہیں ملتی؟ یہ اس کی سب سے بڑی مثال، آپ باہر نکل جائیں تو اگر ماحول میں ٹھنڈی ہوا چلے گی تو آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ کو لطف آئے گا، لیکن اگر باہر بدبودار ماحول ہو، اب کوئی چیز آپ کو لگ تو نہیں رہی، ٹکرا تو نہیں رہی، لیکن آپ کو اذیت دے رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو سمجھیے گا۔ یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں، اتنی قیمتی باتیں، ساری دنیا جہان کی دولتوں کا انبار ایک طرف ہو اور ایک لفظ کا بھی کروڑواں حصہ اس کی بھی یہ قیمت نہیں بن سکتے، یہ اتنی قیمتی باتیں۔ اور ہر جملے کو، جس طرح ہم لقمہ کھاتے ہیں تو بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا دیکھا بھی، ہر لقمے پہ کہتے ہیں یا اللہ تیری قدرت، یا اللہ تیری قدرت۔ دانت دیے ہیں، ہونٹ دیے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں، زبان کبھی چاہتے نہ چاہتے دانت کے نیچے آئے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نہیں چاہتے، آ جاتی۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، پھنس جاتا ہے نا، کبھی کبھی ٹھسکا لگ جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو غذا آپ کے معدے تک پہنچا رہا؟ یہ کون ہے جو پانی آپ کے حلق سے گزار کے آپ کے معدے تک پہنچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کی وجہ سے آپ سانسیں لے رہے ہیں؟ وہی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے سب جگہ، ہے اس کی قدرتوں کا وجود، اس کی قدرتوں کا ہر جگہ پر آپ کو نمونہ نظر آ جائے۔ تو فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس میں لذت بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے۔ اور ایک وہ مومن ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال سوکھی ہوئی کھجور کی جیسی ہے، چھوارا میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو، آپ بیٹھ کے کہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں بھئی کوئی خوشبودار پھل لایا جائے اس عمارت میں، مسجد میں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بھئی ہاں بھئی مجھے خوشبو آ رہی ہے، چھوارے پڑے رہیں، آپ کو پتہ۔ فرمایا اس کی مثال سوکھی کھجور کی طرح، سوکھی کھجور میٹھی تو ہے لیکن اس میں خوشبو۔ اب یہ دو مثالوں کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ بڑا اس کے بالمقابل ہمارے لیے بڑا حیران کن، پریشان کن، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ فرمایا جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، پھر قرآن پڑھ رہا، اس کی نیت اچھی نہیں، اس کی نیت، اس کا اندر کا جو میل ہے وہ اجلا ہوا نہیں، اس کے اندر میل کچیل ہے، فاسق فاجر ہے۔ فاجر کہتے ہیں یہ جو فجر کا صبح نماز ہم پڑھتے، یہ چونکہ اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتی ہے اس لیے بھی اس کو فجر کہا گیا۔ جس طرح قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، جب وہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ چونکہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے، تو فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو پھاڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھاڑ دے،
ہے تو مسلمان، ہم میں سے کئی مسلمان ایسے جو غیر سوچے سمجھے غیر ارادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ کمال قربان جائیں ان لفظوں کی، ایسی قیمتی، ایسے قیمتی کہ لفظ قیمتی بھی ان کے سامنے حقیر اور چھوٹا نظر آتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال پھول کی طرح ہے۔ اب تقابل آپ نے کرنا ہے، پہلے پھل کا ذکر کیا، اس کے بالمقابل اس کی دوسری انتہا پر پھول کا ذکر کیا۔ میٹھا نہیں ہوتا، خوشبودار ہے لیکن کڑوا ہے، خوشبودار ہے لیکن کڑوا ہے، اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ صرف پڑھ ہی رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر رہا، اس کی مثال فرمایا حنظل، یہ جو جس کو آپ تمہ کہتے ہیں، انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال جو فاجر ہو اور قرآن سے بھی دور ہو، اس کی مثال تمہیں جیسی ہے، اتنا کڑوا کہ آپ اسے کھا نہیں سکتے، تکلیف ہوگی کھاتے ہوئے، مشقت ہوگی۔ طبی نقطہ نگاہ سے وہ بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مثال کا آپ نے مقصد اور فلسفہ سمجھنا ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلا، وہ جو قرآن پڑھتا ہے مومن ہے، اس پھلدار، اس خوشبودار پھل کی طرح، اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے۔ دوسرا، وہ جو نہیں پڑھتا، سوکھی کھجور کی طرح۔ تیسرا، وہ جو فاجر ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس پھول کی طرح جس کے اندر خوشبو تو ہے لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہے، پھولوں کو عموماً کوئی کھایا نہیں کرتا۔ تیسرا، چوتھا تمہ، جس کا ذائقہ بھی تلخ کڑوا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کے پڑھنے والوں کی مثال ہے اور قرآن کے نہ پڑھنے والوں کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد مسند احمد میں ایک اور بات بیان کی گئی، فرمایا نیکوں کے پاس ہی کوئی بندہ بیٹھ جائے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس طرح کوئی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے تو کم از کم خوشبوئیں تو آئیں گی، کم از کم۔ آپ تھوڑی دیر بند کمرے میں کسی اسموکر کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ اس کمرے سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کو اپنے کپڑوں سے تمباکو کی بو آئے گی، حالانکہ آپ نے پیا۔ آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے اپنا ناک بند کر کے بیٹھے، لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ کو اپنے اندر سے خود سے کراہت محسوس ہو رہی ہے کہ یار اس میں سے بو آ رہی ہے تمباکو کی، اگرچہ پینے والے کو نہیں پتہ لگتا، اس کے سامنے کوئی پیے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پینے والے کو کیا اذیت ہوگی، وہ تو خود بیچارہ اس اذیت میں جس کو وہ نہیں جانتا، لیکن دوسرے اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اب سمجھ آتی کہ نہیں سمجھ؟ میں نیک کے پاس بیٹھو، نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا ہے، عطر فروش ہے، اور کچھ نہیں ہوا تو کپڑوں سے خوشبوئیں تو آئیں گی آپ کے پاس۔ آپ کو کسی کو وضاحت تو نہیں دینی پڑے گی، اگر کوئی سونگ کر کہ یار تو سگریٹ پیتا تو آپ اسے کہو نہیں یار میں وہاں سے آیا ہوں، اگلا یقین کرے نہ کرے، لیکن جب آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ علت کو سمجھنا ہے، یاد رہے علت، سبب، فلسفہ، مقصد۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مخصوص قسم کی سبزیاں کھا کر آنے سے منع کیا؟ لہسن، پیاز وغیرہ، کیونکہ اس کی اسمیل ہوتی ہے، دوسرے کو اذیت ہوگی، دوسرے کو کیا ہوگی۔ اب اصل فلسفہ اور مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو جے کوئی تیز خوشبو لا کے آ جائے، بات تو اذیت کی ہے نا، فلسفے کو سمجھنا۔ اب وہ کہتی میں نے تو خوشبو لگائی ہے، او بھائی تو نے خوشبو لگائی ہے لیکن اس سے اتنی تیز ہے کہ دوسرے کو برداشت نہیں ہو رہی۔ تو بہت ساری مسجد کے اندر آداب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب پھر ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، ہم نے پڑھی ہے پہلے بھی لیکن کمال ہے، فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن۔ آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں یار کسی جب مشکل پڑتی ہے
مشکل پڑتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار کسی ایسے تھانے دار کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، پہلے وہ سگے کسی نے بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا روپیہ پیسہ اللہ ماشاء اللہ نوٹ ہے۔ تو کہتا نا بندہ کہ میری یاری کس کے ساتھ ہو، کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ ہو، کسی بڑے شخص کے ساتھ میری یاری ہو، اور کہیں مجھے روکا جائے تو میں اس کو کہوں تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، تو مجھے جانتا ہے میں تیری بات کرواتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی وارڈن والا روک رہا ہے، کھڑی ذرا میں تیری بات کراؤں تیرے باپ سے، کہتے ہیں نا تیرے بڑے سے تیری بات کرواؤں۔ میرے عزیزوں یہ دنیا کتنی دیر کی ہے، کتنی دیر جی لیں گے، کتنی دیر ہم یہاں جی لیں گے؟ اصل سوال تو جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کتنی دیر جی لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بالآخر موت۔ اہل کتاب کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ بڑے لالچی ہیں، بڑے حریص ہیں دنیا کی زندگی پر، مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی۔ بات اہل کتاب کی ہو رہی تھی، مشرکوں کی ہو رہی تھی۔ آگے چل کے رب نے فرمایا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال کی زندگی، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ کہ 1000 سال کی عمر ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی تو موت ہے۔ کس نبی کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے تھے ان کی روح لینے کے لیے، بارگاہ رب العزت میں لے کر جانے کے لیے، تو اس اللہ کے نبی نے جلال میں آ کے تھپڑ مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو کیا ہوا؟ وہ نکلا ہوا آنکھ کا ڈیلا لے کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، یہ ہے خاصوں کا مقام۔ میں نے آپ نے تو جب آئی جانا ہی جانا، بتا کے بھی نہیں آئے گی۔ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا اچھا یہ لے جاؤ، یہ جانور لے جاؤ، انہیں کہو اس پہ ہاتھ رکھ دیں، اس بیل پر یا اس بچھیا پر، تو جتنے اس آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ مختصر کریں، پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر میں آؤں گا، اس کے بعد تو جانا تو ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ہم مر گئے، ہم نے مرنا ہے نا، ہم مر جائیں تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، ہم مر جائیں تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی۔ میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں پر، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی، پہلے روئیں گے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی۔ جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی۔ پھیکے چاول بنائیں گے، سب گوشت بنائیں گے، سب کو برادری میں اپنی عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ ہائے ہائے نادان غفلت، پتہ نہیں کس بھول میں بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے کئی بار کہا یہ ہمارے بچے، ان کے پاس تو آج ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں، یہ جتنے یہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے بھئی آپ کے بچے آپ کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں؟ وہ دور گزر گیا جب بڑوں کے پاس بیٹھنے کو غنیمت جانا کرتے تھے، بڑوں سے کچھ سیکھتے تھے، کچھ کہاوتیں، کچھ حکایتیں، کچھ مسائل سیکھتے، کچھ رشتہ داروں کے بارے میں جانتے۔ آج تو نہیں ہے،
آج تو اتنی تیزی کے ساتھ بچہ پیدا ہوا، اس کو کیونکہ زمانے کے ساتھ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس ضروری کے چکر میں ہم نے اپنا اور اپنی نسل میں اتنا فاصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی سمیٹا نہیں جا سکتا۔ ہماری بیٹی ہو یا ہمارا بیٹا ہو، جب تھوڑا سا اس نے ہوش سنبھالا، اسکول میں بھیج دیا، اسکول سے آئے گا، ٹیوشن پڑھے گا، ٹیوشن سے پڑھ کے فارغ ہوگا، پھر عربی پڑھے گا، پھر جب سونے کا ٹائم ہوگا پھر ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ یہی ہے کیا یہ ہمارے لیے پڑھیں گے؟ اور معذرت کے ساتھ جے میری برادری جو کسی نے بلا لیا ہے، کسی قاری کو، کسی عالم کو بلا لیا، تو ہماری برادری میں تو وہ لوگ پیشہ ور ہیں، لفاظی کے ماہر ہیں، الفاظ کی ادائیگی کے ماہر ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں تو عقیدت اور محبت ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں، اور پھر یہی ہوگا سارا۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ یہ کسی اگر معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی پیر کہے نا کہ جی یہ ختم دلانا ہے یا یہ کام کرنا ہے، تو اس میں کوئی دیر نہیں آنے دیتا کوئی شخص بھی۔ کسی پیر نے کہا ہو ہمارے ہاں لوگ 11ویں کا ختم ہی دلاتے نا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا، بڑے بڑے لوگ اس بارے میں متشدد ہیں، نہیں سورج نہیں ڈوبنا چاہیے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج کو کسی سے قرضہ لیا جائے، کسی سے کچھ کیا جائے، دینا ضرور ہے۔ اچھا بھی نہیں دو گے بھائی اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ کے گھر بیٹھے، میری بات کا جواب، پہلے بات سن لیجیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا، کیا ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف نہیں کر رہے کہ آپ نے تو کہا ہمارے نزدیک اس کی وہ وقت ہی نہیں ہے، پیر نے کہہ دیا تو وہ ہمارے لیے حرف آخر ہو گیا، اور کسی کو حدیث سناؤ، وہ جی میرے پیروں نے کہا، وہ تیرا پیر بڑھ جائے، کہیں مر جائے، کہیں جا کے کسی کونے کھدرے میں کہیں گھس جائے، میں تجھے حدیث سناؤں، رسول اللہ کا فرمان سناؤں، تو پیر کی باتیں کرتا۔ وہ جی وہ کسی کو سنائے نا کہ بھئی یہ حدیث ہے، وہ جی پیروں نے کیا سی جی، پیروں نے کہا تھا، تو نے کلمہ پیر کا پڑھا ہے، یہ پیر کل قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب ایسے لوگ دیکھیں گے عذاب کو، جب رستہ منقطع ہو جائے گا، کہیں گے یا اللہ میں نہیں جانتا ان کو، اور پھر کیسے لوگ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اے اللہ ایک بار بھیج دے، ایک بار بھیج دے، جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہا ہے نا، دنیا میں ایک بار بھیج، ہم اس کو بتائیں گے بیزار ہونا کسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، حسرات، یہ حسرتیں ہی ہیں، یہ حسرتیں ہیں جو اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی صورت میں یہ دکھا دے گا، یہ پوری نہیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا وانذرہم یوم الحسرہ، انہیں حسرت والے دن سے ڈراؤ، انہیں حسرت والے دن سے ڈراؤ۔ ہاں اگر پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی بات کرے تو ہم اس کے پاؤں کی خاک، ہم اس کے، ہماری کھال اترواؤ، اس کے پاؤں کی جوتیاں بنا لو، ہم اف بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں رسول اللہ کے بالمقابل کوئی کھڑا ہو، میرا باپ بھی ہو، آپ کا باپ بھی ہو، آپ کا پیر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہو، تو چے پتی را شوربا، تم کیا، تمہاری اوقات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میرا ماں، میرا باپ، میرا سب کچھ
اے آقا آپ پر قربان ہو جا۔ آج جہالت میں بھی پیر کو لیے بیٹھے، جی پیر صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے۔ اگر پیر رسول اللہ کی اطاعت کی بات کرے اس کا ماننا آپ کے لیے لازم ہے، لیکن جہاں رسول اللہ سے راستہ جدا کرے تو پھر وہ پیر جائے جہنم میں، اس کی بات ردی کی ٹوکری بھی اس سے اچھی ہے، اس کی بات ردی کی ٹوکری سے بھی گئی گزری۔ اس لیے فرمایا اب یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ جی ختم دلاؤ، وہ کس قرآن کی آیت میں، کس حدیث کے ذخیرہ حدیث میں، کس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پابند کیا ہے کہ بھئی 11ویں سے 12ویں نہ ہونے پائے؟ اس کے آپ کو وہاں دودھ نہیں ملے گا، وہ بھی خالص نہیں ہوتا، وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں کا حال پتہ کیا ہے؟ کل آپ زمان صاحب نے وہ ختم کے دلوانا تھا تو جانور ذبح کروایا تو کسائی اللہ ماشاء اللہ وہ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا پورا رکھ لیا، بعد میں پتہ کرا کہ 22 کلو گوشت تھا۔ پھر ہم روتے ہیں وہ میرا کام نہیں چلتا، میرے ہاں یہ نہیں ہوتا، میرے ہاں وہ نہیں ہوتا۔ تو دین کے حوالے سے بخاری کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں بکری بیچنے جاؤں تو بکری کا عیب بھی بتاتے ہیں، یہ پاؤں سے چارہ نہ ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے، اس کا عیب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر بات کو چھپا کے ہماری شے تو سونا ہے، آپ چلے جائیں بازار میں لینے، جب وہ بیچنے پر آئیں گے تو اپنی شے کی خوبیاں ایسی بیان کریں گے گویا دنیا میں ون اینڈ اونلی پیس ان کے پاس ہے، اور آپ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا پوری دنیا میں خراب اور گھٹیا یہ میرا ہی ہے، موبائل ہو، پی سیز ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ بیچنے چلے جائیں آپ کو لگے گا پتہ نہیں آپ نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ نے کوئی۔ اور پھر ہمارے دوست کہنے لگے کہ یار مجھے اس بات میں شرم نہیں آتی، وہ جتنے ریٹ بتائے نا تو میں اس سے 4 گنا کم کر کے بتاتا ہوں، ہیں؟ کہتے ہیں جی انہوں جھوٹ بول دیں شرم نہیں آئی تو میں کیوں شرم کروں؟ اس کو اپنی ریٹ چیز کا ریٹ بتاتے، بڑھا کے بتاتے، شرم نہیں آئی تو ہم کیوں کریں شرم؟ بہرحال یہ باتیں بہت طویل ہیں، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے ایصال ثواب کر لیں، لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ 11ویں والا پڑھ لے گا تو 11ویں والا تو بہت بعد میں ہے، پہلے محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم 11ویں والے کے منکر نہیں، واللہ باللہ تاللہ منکر نہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ لیکن انہوں نے کہیں ان کا باقی سبق تو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بچپن میں کہا تھا جھوٹ نہ بولو، تو وہ جھوٹ دن رات بولیں گے، قادری لکھوائیں گے اپنے نام کے ساتھ، ان کی نسبت جوڑیں گے اور جھوٹ بولیں گے، سب کچھ کریں گے، اوپر لکھوائیں گے ھذا من فضل ربی، اور جھوٹ سے باطل سے اکٹھا کر کے وہ محل تعمیر کیا ہوگا، اوپر لکھائیں گے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل تیرے لیے ہی رہ گیا کہ تو حرام اکٹھا کر، چل صحیح چل صحیح چل صحیح، فسوف تری اذ انکشفت الغبار تحت رجلک عن حمار، یہ گرد و غبار چھٹنے تو دے، پتہ لگ جائے گا تو گھوڑے پر سوار ہے کہ تو گدھے پر سوار ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں میں معذرت کے ساتھ باتیں بہت تلخ ہیں، لیکن جس کو ان باتوں سے کوئی معاملہ مسئلہ ہو آئے، جب تک میری زندگی ہے میں حاضر ہوں۔ ہمارے ہاں صبح صبح یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ پیر کا شجرہ پڑھا جائے، اور وہ نہ پڑھا تو نقصان ہو جائے گا، زیر و زبر ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں جی مجھے پیروں نے کہا تو تم بس شجرہ پڑھ لیں، باقی میں سانبھ لوں گا۔ وہ تو کیا سانبھے گا؟ تو ہر وقت مرید کی جیب پر نظر رکھتا ہے۔ جاؤ گا جا کے کسی پیر نو کہو حضرت جی ساری زندگی تانوں دیندا رہا، ایس مہینے مینوں چاہیدا، جاؤ کہو پیر صاحب کو، پیر جی ساری زندگی آپ کو دیتا رہا، آج میرے گھر میں ضرورت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، آج تسی مینوں دو۔ میں پاگل ہو گئے ہو؟ کبھی سوئی کے ناکے سے بھی اونٹ گزرا ہے؟
وہ صرف لینے کے لیے. پیر نے کہا تھا شجرہ پڑھ لو، پیر نے کہا شجرہ پڑھ لو، جو سب کے بڑے امام انہوں نے کہا قرآن پڑھو. کیا وہ نہیں پڑھنا. تو یہ بے قدری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر بیٹھے بولیے، یہ بے قدری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس پہ رسول اللہ خوش ہوں گے؟ ترجیح کس کو دی؟ پیر کو. ترجیح کس کو دی؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو. اس میں کسی کا نہیں، آپ کا فائدہ. فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. کاش کیا آپ عربی سمجھتے، کاش کیا آپ اس کے مزے، اس کی چاشنی کو سمجھتے. فَإِنَّهُ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. یہ اپنے دوست کی سفارش کرنے قیامت کے دن آئے گا. کس کی؟ شفیعا لأصحابہ. شفیعا لأصحابہ، اپنے دوست کی شفاعت کرنے آئے گا. میرے عزیزوں، پھر لگ پتہ جائے گا کس کا وکیل ڈاٹا ہے، کس کا وکیل ڈاٹا ہے. آنکھ بند ہونے دو. اس لیے میرے عزیزوں، دنیا بہت مختصر ہے. یہ لوگ ہمیں بھول جائیں گے، ہم سے کچھ نہیں چل رہا، ہم سے کاروبار نہیں چل رہا، ہم سے نظام دنیا نہیں چل رہا. کہ ہم کہیں گے ہمارے جانے پہ بڑا کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اپنی قبر کا اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے اوپر سے باہر سے اچھی طرح سے سجا سنوار دیا جائے، اندر تو جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے نا وہ تو مردہ ہی جانتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن شوق سے پڑھنا نصیب فرمائے. کچھ اور باتیں تھیں انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں کروں گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن ذوق و شوق سے پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا وقت نکال سکیں. ہم اپنا وقت نکال سکیں کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. کسی پر احسان نہیں، کسی پر احسان نہیں، کسی پر احسان نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے.